نانی جان آج وہ قصہ سنائے نا، نانا جان کا منہ کالا کرنے والا۔ حاذق نے کنکھیوں سے بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے جھپکاتی ہوئی افزا کو دیکھا۔ دراصل آج نانی جان کی پوتی کی سالگرہ تھی۔ سارے بچے بما اہل و عیال کے جمع تھے، کچھ ان کے دوست احباب بھی۔ افزا اور حاذق نے بھی اپنے چند دوستوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ حاذق کی بات سن کر افزا کی تو جان ہی نکل گئی۔ اگر نانی جان نے ترنگ میں آ کر قصہ دہرا ڈالا تو اس کے دوستوں کے ہاتھ ایک لطیفہ آ جائے گا اور وہ اس کو چھیڑ چھیڑ کر جان مصیبت میں کر دیں گی۔ لیکن نانی جان کوئی بچی نہ تھی، حاذق کی شرارت کو سمجھ گئیں۔ خبردار حاذق، جو اس وقت ایک لفظ بھی منہ سے فالتو نکالا۔ انہوں نے آنکھیں دکھائیں۔ کیوں سچ اتنا مزیدار قصہ ہے، اگر سب کو نہ سنایا تو محفل تشنا رہ جائے گی۔ افزا کی آنکھوں میں آنسو ڈر آئے۔ اسے پتا تھا کہ وہ اب جان چھوڑنے والا نہیں جب تک کہ وہ قصہ سب کو سنا نہیں ڈالتا۔ حاذق، مار کھا جاؤ گے میرے ہاتھ سے۔ نانی جان نے اس کو کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر ٹوکا۔ کیا ہے نانی جان، ایسا مزیدار لطیفہ ہے، وہ بچوں کی طرح ٹھن ٹھنا کر بولا۔ بس بس، خیر سے کمیشن آفیسر بننے والے ہو لیکن بچوں کی سی باتیں کرتے ہو۔ حاذق کے انداز پر وہ اپنی مسکراہٹ دباتی ہوئی بولی، جس سے وہ مزید شیر ہو گیا۔ واہ واہ، کیا کمیشن آفیسر کی حصے مزہ مر جاتی ہے؟ میں تو ضرور سنوں گا وہ قصہ۔ ہاں تو کیا ہوا تھا نانی جان؟ افزا کو شرارت سے دیکھتے ہوئے وہ اور نانی کے قریب کھسک گیا۔ افزا نے ہراساں ہو کر نانی کو دیکھا۔ انہوں نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ ارے چھوڑو، میں تمہیں ایک اور قصہ سناتی ہوں، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاؤ گے۔ نانی اس وقت بالکل بچہ بنی ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، کوئی اور نہیں، بس وہی۔ اسے افزا کی ہونک شکل دیکھ کر ہنسی چلی آ رہی تھی، اس لیے بار بار اصرار کر رہا تھا، ورنہ تو ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا قصہ تھا۔ اس کا مقصد افزا کو تنگ کرنا تھا، اس کی سہیلیاں جو آئی ہوئی تھیں۔ حاذق، اٹھو یہاں سے، خام خواہ بچی کو تنگ مت کرو۔ نانی کو واقعی غصہ چلا آیا۔ نہ سنائے میں خود سنا دیتا ہوں سب کو، وہ تو ذرا مجھے آپ کے منہ سے اچھا لگتا ہے، اس لیے اصرار کر رہا تھا۔ نانی سے دور کھسکتے ہوئے وہ ہنس کر بولا، ہاں تو صاحبان ہوا کچھ یوں۔ حاذق، افزا واقعی رو دینے کو تھی۔ نانی الگ غضبناک نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ سنانے دینا نانی جان، ایسا کون سا قصہ ہے؟ افزا، تم کیوں برا مان رہی ہو؟ محفلوں میں ہنسی مذاق تو چلتا ہے۔ زمینہ افزا کے دوست کو خاصا تجسس ہوا۔ وہ اس کی اتنی قریبی سہیلی تھی اور آج تک وہ قصہ اس سے چھپا ہوا تھا۔ نانی جان کا موڈ آف دیکھ کر سب کے اصرار کے باوجود حاذق کی ہمت نہیں ہوئی، ورنہ تو واقعی سب کے سامنے سنا ڈالتا، اور پھر اس وقت مقصد محض افزا کو ستانا تھا۔ اس لیے ہنس کر زمینہ کو دیکھا اور پھر کبھی سنانے کا وعدہ کرتا ہوا نانی کے قریب آ گیا۔ آپ بھی کیا یاد کریں گی نانی، آپ کے طفیل چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ تو آج سارا ڈھول کا پول کھول دیتا۔ افزا کی جان میں جان آئی۔ ارے مجھے پتا تھا، میرا بچہ میرا کہا ٹال ہی نہیں سکتا، اور ویسے بھی بیٹا، تمہیں اب افزا کو ستانا چھوڑ دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ دونوں بڑے ہو گئے ہو، وہ نثار ہو جانے والے انداز میں نواسے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سارا غصہ کافور ہو چکا تھا۔ اس کی ذرا سی فرمانبرداری نے ان کا ڈھیروں خون بڑھا دیا تھا۔ افزا دل ہی دل میں جل کر رہ گئی، کیسا مکھن لگا رہا تھا نانی کو۔ لیجئے، بچے بھی کبھی بڑے ہوئے ہیں اپنے بڑوں کے لیے، میں ابھی کہاں بڑا ہوا ہوں، 2-4 بچے ہو جائیں گے تو بڑا ہو جاؤں گا۔ نانی جان، بس اب آپ جلدی سے کوئی ڈھونڈ لیں۔ وہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر شرارت سے بولا۔ میاں، ہاتھ پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑنے کی کوشش مت کرو، یہ سارے لاڈ اسی لیے ہو رہے ہیں۔ حسام نے کمر پر ایک دھپ رسید کرتے ہوئے ٹوکا۔ سچ حسام بھائی، وہاں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ اس کے انداز میں مسکینی تھی۔ نانی جان، لڑکا گیا ہاتھ سے، اب کوئی جلدی سے ڈھونڈ ہی ڈالیں، حسام ہنستے ہوئے بولا۔ ارے بیٹا، ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، خیر سے گھر میں کم ہیں لڑکیاں؟ نانی کچھ چینک کر بولی۔ گھر میں؟ اف اللہ، اتنے خطرناک خیالات ہیں آپ کے، کوئی ڈھنگ کی ہے ان میں؟ میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، جو آئندہ آپ سے کوئی فرمائش کروں، یہ کام میں خود ہی سے انجام دے لوں گا۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ شرارت سے چاروں طرف دیکھ کر بولا۔ خاندان کی تقریباً تمام ہی لڑکیاں اس وقت ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ او ہو، شہزادہ گلفام کو تو دیکھو، شکل پر پھٹکار پڑنے لگی ہے، اور یہ جو جب سے آرمی جوائن کی ہے ذرا تو معصومیت باقی نہ رہی، کیسا خرانٹ ہو گیا ہے۔ کبھی آئینے میں شکل دیکھی ہے؟ ہیرا جو اس کی ہم عمر تھی جل کر بولی۔ باقی سب دم سادے بیٹھی تھیں۔ نانی کے سامنے کیا کرتیں؟ اگر اس وقت وہ اکیلا ہوتا تو شاید کیما ہی بنا ڈالتی۔ یہ سراسر ان سب کی انسلٹ تھی۔ کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے سبھی کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، اس لیے اس سے پہلے کہ کچھ اول فول منہ سے نکلتا وہ سب وہاں سے منمناتی ہوئی اٹھ گئیں، ماں سوائے افزا کے۔ وہ بڑے آرام سے بیٹھی زمینہ سے باتیں کر رہی تھی۔ بری بات، حاذق اس طرح نہیں کہتے۔
میری شروع سے یہی رائے ہے کہ میں اپنے پوتے پوتیوں نواسے اور نواسیوں کے رشتے گھر میں ہی طے کروں گی، نانی نے ڈانٹے ہوئے سمجھایا۔ ان میں سے مجھے تو الگ ہی کر دیں، یہ پھیکے پھیکے شلجم بھلا میں پسند کروں گا؟ اس نے افزا کے بے حد سفید رنگ پر چوٹ کی تھی، لیکن اس نے توجہ نہ دی۔ ارے آج کل سارا زمانہ گورے رنگ کا دیوانہ بنا ہوا ہے اور تم اسے پھیکا شلجم کہہ رہے ہو۔ نانی برا مان گئی۔ بائی دا وے سبھی برا برا منہ بنا کر چلی گئیں۔ آپ کیسے براجمان ہیں؟ آپ بھی میرے اوپر ایک زہر آلود نظر ڈالتی ہوئی اٹھ جاتی تو مہربانی ہوتی۔ حاذق نے افزا کو مطمئن انداز میں بیٹھا دیکھ کر ٹوکا۔ جس بات سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، میں اس کا برا کیوں مانوں؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، افزا واقعی سمجھدار ہو گئی ہے، اسی لیے تو میں وہ قصہ سب کو سنانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو زمانہ کیسا رنگ بدلتا ہے۔ اپنی افزا کتنے شاندار طریقے سے بے وقوفوں کی صف میں سے نکل کر عقل مند ہو گئی ہے۔ وہ پھر سے طنز پر اتر آیا۔ اٹھو زمینہ، یہاں بیٹھنا ہی بیکار ہے۔ افزا نے حاذق کو گھورتے ہوئے زمینہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ زمینہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حاذق بھائی آپ بھی بس حد کرتے ہیں، بعض لوگوں کی شکل ہی ایسی ہوتی ہے کہ خود مطالبہ کرتی ہے مجھے چھیڑو۔ حاذق کہہ زمینہ سے رہا تھا اور نگاہیں افزا پر ٹکی تھی۔ خدا نہ کرے جو میری شکل ایسی ہو، اپنی شکل شیشے میں دیکھ لیا کریں، یہ شوق پورا ہو جائے گا، افزا نے جواب دیا اور زمینہ کا ہاتھ پکڑتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی۔ اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا لڑکی کا تم نے، نانی جان افسوس سے بولیں۔ آپ ہمیشہ مجھے ہی ڈانٹتی ہیں، دیکھا نہیں ابھی کیسے پٹر پٹر جواب دے کر گئی ہے، پورے 5 سال بڑا ہوں، ذرا جو لحاظ کرتی ہو۔ حاذق برا مان گیا۔ شوشا تم نے چھوڑا تھا، کیا ضرورت تھی اس وقت اس قصے کو دہرانے کی؟ اور پھر وہ کوئی بچی تو ہے نہیں کہ تمہاری ہر زیادتی سہتی چلی جائے گی۔ نانی نے افزا کی طرفداری کی۔ ٹھیک ہے نانی، میں ہی برا ہوں، بس دیکھ لیجیے گا، ایک دن شہید ہو کر جنت میں چلا جاؤں گا، پھر آپ سب لوگوں کو اچھا نظر آؤں گا۔ اس نے نانی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ خدا نہ کرے حاذق، کیسی بدفعلیں منہ سے نکالتے ہو، ایک تو ضد کر کے فوج میں گئے، اوپر سے یہ دل ہلا دینے والی باتیں کرتے ہو۔ بیٹا اب میری عمر اس لائق نہیں ہے کہ ایسی دل ہلا دینے والی باتیں سن سکوں، کچھ تو رحم کیا کرو، نانی نے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ پھر آپ وعدہ کریں کہ ایک مرتبہ افزا کو ڈانٹیں گی ضرور، مجھے جواب دینے پر۔ وہ جلدی سے مطلب کی بات پر آ گیا۔ گرم لوہے پر چوٹ جو لگانا تھی۔ حاذق واقعی افزا تمہیں ذرا اچھی نہیں لگتی بچے؟ نانی نے ٹٹولنے والی نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ذرا اچھی؟ زہر لگتی ہے مجھے وہ، اس نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ چلو خیر، اچھا ہوا وقت سے پہلے ہی پتہ چل گیا، وہ افسردگی سے بولیں۔ کیسا وقت؟ حاذق حیران ہوا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی منہ سے نکل گیا۔ ارے ہاں، تمہارے جانے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ انہیں اچانک ہی اس کی روانگی یاد آ گئی۔ اگلے ہفتے تک چلا جاؤں گا،